بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل اردو سٹوریز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ابھی میں تقریباً 13 سال کی ہوئی تھی کہ میرے گھر میرے رشتے آنا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ میں بلا کی خوبصورت لڑکی تھی۔ سب گاؤں والے میری بہت زیادہ تعریفیں کیا کرتے تھے۔ ویسے بھی ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کی شادی بہت زیادہ جلدی کر دیا کرتے تھے۔ جیسے ہی ہمارے گھر میرے لیے رشتے آنے لگے، میرے ماں باپ نے بھی میری شادی کرنے کا ارادہ کر لیا، اور جس وقت میں 16 سال کی ہوئی، میرے ماں باپ نے میری شادی کر دی تھی۔ لیکن میرے شوہر کی عمر بہت زیادہ تھی، وہ تقریباً 45 سال کا ہو چکا تھا۔ شادی کا نام سن کر میرا دل بہت زیادہ گھبراتا تھا، لیکن قدرت کو جیسا منظور تھا وہ ہو چکا تھا۔ میں نے بھی اس شادی کو اب تسلیم کر لیا تھا، اور میں اپنے شوہر کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگی تھی۔ ہمارے گھر میں میری ایک نند اور مجھ سے چھوٹا ایک دیور تھا، جو کہ بہت ہی زیادہ مجھے اچھا لگتا تھا۔ اس کی عادتیں بہت زیادہ اچھی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں میری نند مجھ سے بہت زیادہ جیلس فیل کیا کرتی تھی۔ وہ میری ہر وقت برائی کیا کرتی تھی۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، مجھے میری نند کے تیور کچھ اچھے نہیں لگتے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے کوئی بات چھپا رہی ہے۔ میری نند ہمارے گھر میں سے کسی کی بھی بات نہیں سنتی تھی۔ اکثر اوقات میں نے اپنی ساس کو روتے ہوئے دیکھا تھا، کیونکہ میری نند انہیں بہت زیادہ تنگ کیا کرتی تھی، اور میری ساس کی بالکل بھی بات نہیں مانتی تھی۔ خیر، میں نے ان باتوں پر زیادہ توجہ نہ دی اور اپنے شوہر کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے لگی۔ لیکن میری نند نے میری زندگی کو بھی خراب کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ میرے شوہر کو میرے بارے میں پتہ نہیں کیا کچھ بتاتی تھی کہ جیسے ہی میرا شوہر گھر آتا، وہ مجھ سے لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیتا تھا۔ میری نند میرے شوہر کو میرے ہی خلاف بھڑکا دیا کرتی تھی۔ ایک روز جیسے ہی میرا شوہر آفس سے واپس آیا، تو میری نند نے مجھ پر یہ الزام لگا دیا کہ میں اپنے شوہر کے جانے کے بعد اپنے کزن سے ملی ہوں۔ حالانکہ میرا کزن کبھی ہمارے گھر نہیں آیا تھا۔ میرا شوہر مجھ سے اس بات پر لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتا تھا۔ آج کل میری ساس بھی مجھے شک کی نگاہوں سے دیکھتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ گھر والوں کے درمیان ایسا کیا چل رہا ہے۔ اندر ہی اندر کوئی بات چل رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میری نند اور میری ساس مجھ سے زیادہ خوش نہیں ہیں۔ اب تو میری ساس بھی میرے شوہر کے سامنے الٹی سیدھی باتیں کرنے لگی تھی، اور کہنے لگی، خدا کا خوف کیا کر، اب تو گھر میں تیرا اپنا شوہر بھی موجود ہوتا ہے۔ مجھے ساس کی ایسی باتیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہاں تک کہ اب میری ساس نے مجھے گھر سے نکلنے پر سختی سے منع کر دیا تھا، اور کہا کہ آج کے بعد تم نے گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ اگر تم اپنے شوہر سے محبت کرتی ہو تو تمہیں یہ کام کرنا ہوگا۔ اب میں سارا دن ایک ہی گھر میں بند کمرے میں رہتی، رو رو کر میرا برا حال ہو جایا کرتا تھا۔ میرا شوہر بھی سارا دن اپنے کاموں میں مصروف رہتا تھا، لیکن خدا کا شکر تھا کہ میرے دیور کا رویہ میرے ساتھ بہت زیادہ اچھا تھا۔ وہ اکثر میرے کمرے میں آ جایا کرتا تھا، اور ہم دونوں مل کر ڈھیر ساری باتیں کر لیا کرتے تھے۔ میرے دیور کی وجہ سے میرا دن کچھ اچھا گزر جایا کرتا تھا۔ پورے گھر میں میرا ایک دیور ہی تھا جس کا مجھے سہارا تھا، ورنہ اب تو میرا شوہر بھی میرا ساتھ چھوڑ چکا تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، میرے شوہر کا رویہ دن بدن مجھ سے خراب ہوتا جا رہا تھا۔ اب تو نوبت یہاں تک آ پہنچی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا کہ میں تمہیں جلد از جلد طلاق دے دوں گا اور اپنی دوسری شادی کر لوں گا۔ دوسری شادی کا نام سنتے ہی میں بہت زیادہ گھبرا جایا کرتی تھی، لیکن مجھے اب اپنے شوہر سے نفرت ہونے لگی تھی، کیونکہ شاید وہ مجھے اپنے ساتھ رکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ساس بھی مجھے بہت زیادہ تانے دیا کرتی تھی، اور کہتی تھی کہ تمہاری شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں، ابھی تک میں نے اپنے پوتے پوتیوں کا منہ نہیں دیکھا۔ میرا اس گھر میں رہنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ اب تو میرا شوہر ہی میرا ساتھ نہیں دیتا تھا۔ ایسے حالات دیکھ کر میں بہت زیادہ بے بس ہو چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان حالات کا میں کیسے مقابلہ کروں۔ ویسے بھی میری عمر اتنی زیادہ نہیں تھی۔
میں اپنے گھر واپس جا کر اپنے ماں باپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے یہ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے گھر واپس کبھی نہیں جاؤں گی، کیونکہ اگر میں واپس اپنے ماں باپ کے گھر جاتی تو پھر وہ میری دوسری شادی کرنے کی کوشش کرتے، لیکن اب مجھے شادی سے نفرت ہو چکی تھی، میں کسی اور انسان سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری نند کا رویہ بھی مجھ سے بہت زیادہ عجیب تر ہوتا جا رہا تھا، جب بھی وہ مجھے دیکھتی نفرت سے اپنے منہ کو دوسری طرف پھیر لیتی تھی۔ مجھ سے اپنی نند کا یہ رویہ بالکل بھی برداشت نہیں ہوا اور میں نے اپنی نند سے پوچھ لیا، کیا تمہیں مجھ سے کوئی گلہ ہے؟ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی؟ جیسے ہی میری نند نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرا دل دھڑک گیا کہ یہ کیوں رو رہی ہے۔ میری نند مجھ سے کہنے لگی، بھابھی مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ میری نند کی آنکھوں میں آنسو تھے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنا پریشان کیوں ہے۔ میری نند مجھ سے کہنے لگی، اگر آپ کو بھی سچ بات پتہ چل گئی تو آپ سے برداشت نہیں ہو پائے گی۔ نند کی ایسی بات سن کر مجھے مزید تجسس ہونے لگا کہ آخر ایسی کیا بات ہے۔ میں نے اپنی نند سے ساری باتیں پوچھنے کی کوشش کی، لیکن اس نے ٹال مٹول کرنا شروع کر دیا اور اس نے مجھے کسی بات کے بارے میں بھی نہ بتایا۔ میں بھی اپنے کمرے میں واپس آ چکی تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد میری نند کا رشتہ آیا اور میری ساس نے فوراً سے اس کی شادی کر دی۔ شادی والے دن بھی میری نند بہت زیادہ رو رہی تھی، اس کی آنکھوں میں بہت زیادہ آنسو تھے۔ میری نند کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، وہ اتنی زیادہ افسردہ لگ رہی تھی۔ جیسے ہی میری نند رخصت ہوئی، میری ساس مجھ سے کہنے لگی، میرے کندھوں کا بوجھ بہت زیادہ ہلکا ہو گیا ہے، کیونکہ اس لڑکی نے مجھے بہت زیادہ تنگ کیا ہوا تھا۔ میری نند کے جانے کے بعد میری ساس کا رویہ بھی میرے ساتھ بدلنے لگا۔ اب میں ہر وقت اپنی ساس کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ ایک روز میں اکیلی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ میری ساس میرے کمرے میں داخل ہوئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ تمہارا شوہر اچھا آدمی نہیں ہے، تمہارا شوہر اکثر اوقات باہر عورتوں کے پاس جاتا تھا، تمہارا شوہر تمہیں چھوڑنا چاہتا ہے کیونکہ وہ کسی اور عورت سے محبت کرتا ہے اور اسے اپنی دلہن بنانا چاہتا ہے۔ ساس کی ایسی باتیں سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اب مجھے ساری حقیقت سمجھ آ چکی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے اتنا برا رویہ کیوں اختیار کیا کرتا تھا، کیونکہ میرا شوہر کسی اور لڑکی کو چاہتا تھا اور اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ساس کی ایسی باتیں سن کر میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ میری ساس اور میری نند مجھ سے معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی کہ بھائی کی محبت میں بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ میری نند بھی مجھ سے بہت زیادہ معافیاں مانگ رہی تھی اور کہنے لگی، بھابھی ہمیں معاف کر دو۔ ادھر میرے شوہر نے مجھے طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، میں بھی اسے قسمت کا کھیل سمجھ کر قبول کر چکی تھی۔ جیسے ہی یہ بات میرے دیور تک پہنچی تو اس نے بہت شدید غصہ کیا اور اپنے بھائی سے اس بات پر جھگڑنے لگا، لیکن افسوس کہ میرے دیور کی عمر بہت زیادہ چھوٹی تھی، گھر میں کوئی بھی اس کی بات نہیں سنتا تھا۔ میں نے اپنا سامان باندھا اور گھر جانے کی تیاری شروع کر دی۔ میں اپنے ماں باپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں کسی یتیم خانے میں چلی جاتی ہوں۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ میرا دیور میرے کمرے میں داخل ہوا اور کہنے لگا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے دیور کی ایسی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میرے دیور کی عمر تقریباً 14 سال ہو چکی تھی اور میری عمر تقریباً 21 سال تھی۔ میں نے اپنے دیور سے کہا کہ یہ ضد چھوڑ دو، کیونکہ تمہاری ماں اس رشتے پر کبھی نہیں مانے گی۔ میرا دیور مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے اپنی ماں کو راضی کر لیا ہے، ماں کو راضی کرنے کے بعد میں نے یہ بات آپ سے کی ہے۔ دیور کی ایسی بات سن کر میرے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ میرا دیور بہت زیادہ اچھا تھا، وہ ویسے بھی میرا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ عدت پوری کرنے کے بعد میں نے اپنے دیور سے شادی کر لی تھی۔ اب میں اسی گھر میں رہا کرتی تھی، لیکن اب میرا شوہر بدل چکا تھا۔ میرا دیور میرا شوہر بن چکا تھا اور وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا۔ اس نے اپنے گھر والوں سے میری بہت زیادہ عزت کروانا شروع کر دی تھی
اور میرا شوہر آج دربدر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا جو مجھے چھوڑ چکا تھا، کیونکہ جس لڑکی کی خاطر اس نے مجھے چھوڑا تھا اس لڑکی نے میرے شوہر کو چھوڑ دیا تھا اور کسی اور سے نکاح کر لیا تھا۔ میرا پہلے والا شوہر مجھ سے بہت زیادہ معافیاں مانگتا تھا کہ مجھ سے بہت زیادہ غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، لیکن میں تو اب اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی تھی اور اپنے دیور سے شادی بھی کر چکی تھی، اس لیے میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے پہلے شوہر کو کبھی معاف نہیں کیا، آج وہ دربدر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل اردو سٹوریز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔